اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود دھتکارا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ کا موضوع ہے الفرار من غیر اللہ الی اللہ، مخلوق سے بھاگنا اللہ کی طرف۔ تعوذ کو کہتے ہیں پناہ کو، تو ہم بھی مخلوق شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اور بھاگتے ہیں اللہ کی طرف۔ شیطان ماخوذ ہے شطانہ سے، شطانہ کہتے ہیں بعودہ کو، یعنی دوری کو کہتے ہیں۔ شیطان کو بھی شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، یا شیطان کو بھی اس لیے شیطان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا ہے۔ تو اب اس معنی کے لحاظ سے ہر وہ پیر، ہر وہ مولوی، ہر وہ شیخ، ہر وہ انسان جو اللہ رب العزت کی رحمت یا اللہ رب العزت کی توحید یا اللہ رب العزت کی نصابی توحید یعنی قرآن سے لوگوں کو دور کرتا ہے، منع کرتا ہے، تو وہ بھی شیطان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کو شیطان کہا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہی منافقین اپنے اکابر بزرگ مولویوں، یعنی وہ شیطان، اللہ نے ان کے مولویوں کو شیطان کہا، وہ اپنے اکابر کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ہر وہ آدمی جو اللہ کی رحمت سے لوگوں کو نا امید کرتا ہے، جیسے تعویذ والے اور یہ گھنڈوں والے، یہ کہتے ہیں یار میرا تعویذ لے جا تیرا کام ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ اللہ سے مانگو، اللہ رب العزت ہے تیرا پکارے سننے والا، تیرا کام پورا کرنے والا۔ تو وہ مولوی اور شیخ جو لوگوں کو اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید کرتا ہے اور تعویذ پر ان کا اعتماد بناتا ہے، تو وہ بھی شیطان ہے۔ اور پھر شیطان، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملائک کا استاذ ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ شیطان یہ ملائکہ کا استاذ نہیں ہے، ہاں مبتدعین اور مشرکین کا استاذ ضرور ہے۔ جو پٹی قوم نوح کو پڑھایا اکابر، وہی آج بھی لوگوں کو پڑھاتا ہے اکابر۔ ہر وقت کے مشرکوں کو ایک ہی پٹی پڑھائی ہے، تو سب پتہ چلتا ہے کہ سب مشرکین کا استاذ شیطان ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شیطان ابو الجن ہے، جیسے آدم علیہ السلام انسانوں کا باپ ہے، تو یہ بات بھی قرآن مجید سے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، جنات کا باپ نہیں تھا، تو یہ بات بالکل یہ بھی غلط ہے۔ اب بسم اللہ، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا موضوع ہے الالتصاق باللہ، یعنی اللہ کے در پہ پک جانا، پکا ہونا اور اللہ ہی سے مانگنا۔ تو اب ہم نے ترجمہ بھی یہی کیا کہ اللہ ہی کے نام سے، تو اب اللہ ہی کے نام سے، تو یہ ترجمہ تب بنتا ہے کہ بسم اللہ میں با حرف جر اسم مجرور، عربی گریمر کے مطابق اس کا متعلق مؤخر نکالا جاتا ہے، اشرعو، تو معنی یہ ہے میں صرف اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اب اس میں حصر پیدا ہوا، یعنی تخصیص پیدا ہوا، اس لیے تفسیر روح المعانی والا معنی کرتا ہے امام آلوسی رحمہ اللہ کہ انما قدر العامل مؤخرا ردا علی المشرکین لانہم کانوا یبتدئون افعالہم باسماء آلیہتہم وکانوا یقولون بسم اللہ والعزیٰ، وہ لات اور عزات کے نام سے شروع کرتے تھے اپنے افعال کو۔ تو سب مفسرین کہتے ہیں کہ بسم اللہ نازل ہوئی ہے ردًا علی المشرکین، مشرکین پر رد کرنے کے لیے۔ تو اب
اور یہ مشرکین اور ہر باطل پر رد کرنا سنت اللہ بھی ہے، سنت قرآنی بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے پیارے پیغمبر۔ ادھر تفسیر قرطبی رحمہ اللہ معنی کرتا ہے فرق جمعہم و جماعتہم ببیان التوحید، توحید کو اس طرح بیان کرو، اس طرح صاف صاف بیان کرو کہ مخاطبین مشرکین کا یہ اجتماعیت کو توڑ دو کہ ان کے درمیان سے بھی چیخیں نکلے اور درمیان میں بھی موحد پیدا ہو جائے۔ اس طرح اللہ رب العزت انبیاء کا دعوت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا ہم فریقان یختصمون، جب ایک پیغمبر مسئلہ بیان کرتا تھا تو تب تک تو بیان ختم نہیں ہوتی کہ درمیان میں مخاطبین دو گروہ بن کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے۔ تو مسئلہ بیان کرنا، رد کرنا، تو یہ سنت اللہ بھی ہے اور قرآنی سنت بھی ہے، اور رد کرنا، توڑ پیدا کرنا، یہ داعی کا کام ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اس طرح یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان پر اللہ فرماتے ہیں سختی کر، تو سختی کرنا، رد کرنا یہ سنت اللہ ہے اور یہ مطلوب ہے۔ اب جوڑ پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الف بین قلوبہم، داعی تو مسئلہ بیان کر، تو توڑ پیدا کر اور جوڑ پیدا کرنا، اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینہم، اے میرے پیارے پیغمبر، زمین میں جو کچھ بھی ہے اگر تو یہ سارے خرچ کر دیتا تھا تو صحابہ کی آپس میں آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں پیدا کرتا ہوں۔ یہ تو تعویذ والے ہیں کہ پھر مدعی بن کر کے یار محبت، ہم تعویذ والا محبت اور فلا فلا، تو اللہ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کے درمیان میں نے محبت پیدا کیا ہے، تو نے توڑ پیدا کرنا ہے، توحید کی وجہ سے جوڑ اللہ پیدا کرے گا۔ تو لوگوں نے اللہ کی ڈپٹی خود لی ہوئی ہے کہ یار اللہ کی ذمہ داری، اللہ کی صفت کہ نہیں ہم جوڑ پیدا کرنے والے ہیں، تو اس لیے اپنے ایمان کھو بیٹھے ہیں، اپنے عقیدہ بھی کھو بیٹھے ہیں۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ رد نہیں کرنا چاہیے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، ہم کہتے ہیں تمہیں قرآن نہیں کہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن انقلابی کتاب ہے، بسم اللہ سے رد شروع کرتا ہے۔ تو سب مفسرین کہتے ہیں کہ بسم اللہ کا شان نزول ہے رد علی المشرکین، مشرکین پر رد کرنا۔ اب ادھر ملحدین ایک اعتراض کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار تم اللہ کے لیے یہ صفت بولتے ہو کہ رحمان، اور رحمان ماخوذ ہے رحمت سے، رحمت کہتے ہیں دل کی نرمی کو، اور اللہ رب العزت کا تم کہتے ہو جسم نہیں دل نہیں، تو اللہ رب العزت کے لیے یہ صفت کیسا؟ جواب یہ ہے کہ ہر لفظ کی دو معنی ہوتی ہے، ایک ابتدا والا، ایک انتہا والا۔ جیسے ہم ایک آدمی کو دیکھ کر ہمارا دل نرم ہو جائے، پھر اس ایک مصیبت میں اس کو ہم دیکھ کر پھر اس پر ہم رحم کرتے ہیں، یعنی ان پر ہم انعام کرتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ اب یہ دل کا نرم ہونا یہ ابتدائی معنی ہے، یہ مخلوق کے لیے ہے، اور انتہائی معنی اعطاء، دینا اور اس پر احسان انعام کرنا، یہ انتہا والا معنی ہی اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ